الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات الله. صاحبان فرش اعلیٰ موالیان حیدر کرار عزاداران امام حسین مسلسل ہمارا عشرہ مجالس یوم ندعو کل اناس بإمامہم کے عنوان سے ہی جاری ہے، اور اگر اللہ نے یہ حیات زندگی عطا کی، حیات کہ وہ چند سانسیں محرم الحرام میں عطا کی، تو مسلسل جاری رہے گا۔ خدا و عالم آپ تمام کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اور امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کتنی ضروری ہے اور کتنی ہم حاصل کر چکے ہیں، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ ہم امام زمان علیہ السلام کی کتنے قریب ہیں، کتنا ہمارا ان سے رابطہ ہے اور کتنا رابطہ نہیں ہے، یہ بھی ہمیں سوچنا ہے۔ آج کی گفتگو میں جہاں سے کل چھوڑا تھا، میں وہیں سے آغاز کروں گا کہ 255 ہجری میں امام عصر علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ وہ شب ایسی شب تھی کہ اللہ نے اس رات کو شب برات قرار دیا، نجات کی رات قرار دیا اسے۔ اور وہ فقط تھوڑا لمحے کے لیے نہیں، پوری رات، ساری رات وہ شب برآتی ہی تھی، ساری رات بخشش ہی ہو رہی تھی، ساری رات مومن نجات پا رہے تھے۔ یہاں تک کہ شبہ قدر میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس رات کے لیے بھی ہے کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ بندوں کو معاف کرتا ہے۔ تو جس کی آمد کا کرم یہ ہو تو اس کے ظہور کا فیض کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس آج توجہ رہے گی تو انشاءاللہ بہت کچھ بیان کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب ہم اصل ہدف کی طرف چل رہے ہیں۔ ولادت ہو گئی، جناب نرجس خاتون پریشان تھیں کہ میں علامات نہیں دیکھ رہی بچے کے پیدا ہونے کی۔ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ایسے محسوس ہوا تاریکی چھا گئی ہے، اور جب وہ تاریکی چھٹی تو ایک نور ساطع ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو سجدہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ وہ نظر، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اللہ عزوجل مکتوب اللہ یدہ،
اس کے بازو پر لکھا ہوا تھا، کیا لکھا تھا؟ قد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور یہ لکھائی جو تھی یہ سیاہی سطر نہیں تھی، بالنور، نور کے الفاظ ظاہر ہو رہے تھے، یعنی اللہ کا۔ میں ایک جملہ عرض کر دے رہا ہوں، کہاں تک لیتے ہیں؟ قرآن پر رکھ دیا جائے تو توہین قرآن نہیں۔ ہمارے اجسام اور ان کے اجسام میں اتنا فرق ہے کہ ہم جب قرآن کو چھوئیں گے تو قرآن ہمیں روکے گا، لا یمسہ الا المطہرون، تب تک تم قرآن کو مس نہیں کر سکتے جب تک تو پاکیزہ نہ ہو۔ تو اس قرآن کے حروفوں کو بھی چھونے کے لیے پاکیزگی شرط ہے۔ اور فرمانے معرفت امام زمانہ سمجھیں، اس قرآن کو جو ہم نے کتب خانوں سے یہ پریس سے چھپایا ہے، ان الفاظ کو چھونے کے لیے ضروری ہے کہ وضو ہو۔ تو یہ قرآن ہے کہ جس کو چھونے کے لیے وضو کی ضرورت ہے۔ تو غور کریں وجود امام زمانہ کتنا پاک تھا کہ اللہ نے تحریر قرآن نقل کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کے جسم اطہر پر قرآن لکھا ہو وہ کتنا محترم ہوگا، وہ کتنا اہم مسئلہ ہے، ہم سے دنیا بحث کرتی ہے آیت تطہیر کے بارے میں۔ یہ دلیل ہے امام کے معصوم ہونے کی، یہ دلیل ہے کائنات میں معصوم کے پاک ہونے کی۔ نہیں غور فرما، ایسی کئی دلیلیں ہیں، مسلمان سمجھ لیں تو علی کو چھوڑے نا، نہیں غور فرما رہے، یہی ہے نا۔ یہ تو امام زمانہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظمت بلند ہے یا نہیں؟ ہم تو مانتے ہیں، لیکن ہم دنیا کو منوانا چاہتے ہیں، پہچانوانا چاہتے ہیں، معرفت علی دینا چاہتے ہیں۔ رسول کے شانوں پہ تھی مہر نبوت، مہر نبوت میں لکھا گیا تھا قرآن، اور اس مہر نبوت پر علی کھڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ سب قرآن ہے۔ بات مسئلہ سمجھنے کا ہے، ہماری اور آپ کی طہارت اور ہے، ان کی طہارت اور۔ پیدا ہوئے وہ جئتو بھی الحسن، میں نے اٹھایا بچے کو اور امام حسن عسکری کے پاس لے آئی۔ امام نے کیا کیا؟ امام حسن عسکری نے ومسحہ یدہ شریف علی وجہہ، آپ نے اپنے دست مبارک کو چہرہ امام پر پھیرا۔ اللہ، چہرہ امامت پہ پھیرا۔ اب میں ایک جملہ عرض کر دے رہا ہوں فضائل کے لحاظ سے، میں نے شاہ صاحب سے عرض کیا تھا 20-25 منٹ فضائل پڑھوں گا، پھر امام کی طرف۔ یہ امام ہی کے فضائل۔ وقت کا امام وہ ہوتا ہے اگر ارادہ کر لے تو شے کی ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ غور کریں بڑا، وقت کا امام اگر ارادہ کسی شے کا کر لے تو شے کی ماہیت، میں نے مس کرنے کا نام نہیں لیا، میں نے ارادے کی بات کی ہے، میں نے ارادے کی بات کی ہے۔ اگر کوئی امام دیوار پر بنی ہوئی تصویر کو دیکھ لے تو وہ شیر بن کے نیچے آ جاتا ہے، اور اگر یہی امام سنگریزے اٹھا لے تو وہ کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں۔
تو یہ وہ امام ہے جو امام کے چہرے انور پر ہاتھ پھیر رہا ہے. نہیں غور فرما رہے؟ چہرے انور پر ہاتھ پھیر. اور پھر فرمایا فقال، کیا کہا؟ تکلم یا حجت اللہ. میں 2 جملے کہوں گا یہاں پر رک کر تھوڑی سی تمہید دوں گا، پھر اس کے بعد گفتگو کروں گا. غور کریں. تکلم یعنی کلام کر تو، اے اللہ کی حجت، اے اللہ کی دلیل، اے اللہ کے برہان، اے اللہ کی آیت. یہ سب ایک ہی معنی ہے کلام کا. تو کلام کون کرتا ہے؟ یہ بڑی ہمارے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، پہچانے اپنے آپ. ہم جب پیدا ہوتے ہیں، ہم سب جتنے بھی کائنات میں انسان پیدا ہوئے، وہ بالفعل دیکھنے والا پیدا ہوتا ہے. سننے والا ہوتا ہے، لیکن بولنے والا نہیں ہوتا ہے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے، وہ سن سکتا ہے، وہ بول نہیں سکتا. بولنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ الفاظ کو پہلے سنے اور پھر وہ اپنی زبان میں اس کو دہرائے. یہ جو 2-4 مہینے 8 مہینے لگتے ہیں بچے کو بولنے میں پیدائش کے بعد، وہ بچہ سنتا رہتا ہے اور اپنی زبان میں وہ دہراتا رہتا ہے. غور فرما رہے ہیں؟ پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ لفظ کو اپنی زبان سے ادا کرے. یہ ہے دنیا کے بچے. لیکن جب معصوم پیدا ہوتا ہے، وہ چاہے رسول ہو، نبی ہو یا امام، ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے سنے اور پھر بولے. ہمارے بچے محتاج ہیں کہ پہلے سنیں گے پھر بولیں گے. غور فرما رہے؟ جو بچے بولنے میں دیر کرتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس اگر والدین لے جائیں تو ڈاکٹر اس کی زبان کا علاج نہیں کرتے، اس کے کان دیکھتے ہیں. نہیں غور فرما رہے؟ ڈاکٹر اس کے کان کا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بول نہیں رہا یا یہ سن نہیں رہا. اور یہ دلیل ہے کہ جو گونگا ہوگا وہ بہرا بھی ہوگا. جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے. سنتا ہی نہیں تو بولے گا کیا؟ یہ وہ امام ہیں جن کے صدقے دنیا کو کان ملتے ہیں. یہ وہ ہیں جن کے صدقے دنیا کو آنکھیں ملتی ہیں. یہ وہ ہیں جن کے ذریعے دنیا کو زبانیں ملتی ہیں. نہیں غور فرما رہے؟ تکلم یا حجت اللہ، اے اللہ کی حجت کلام کر. یا خاتم الاوصیاء، اے وصی محمد میں آخری سلام، تو کلام کر. یا شدید البیضاء، امام حسن عسکری فرماتے اے بہت زیادہ چمکدار روشن، تک کلام کر. نہیں غور فرما رہے؟ یا خلیفۃ الاتقیاء، اے متقیوں کے پیچھے آنے والے، کلام کر. ہمارے خلیفہ ہیں کیا؟ جی سوال میں نے کہا تھا میں کروں گا کچھ. کس کے خلیفہ ہیں؟ خلیفہ ہیں اللہ کے، بنایا اللہ نے. خلیفہ ہیں رسول کے. رسول سے لے کر امام حسن عسکری تک سب متقی ہیں، اور جب سب متقی ہیں تو یہ ان کے خلیفہ ہیں. نہیں غور فرما رہے؟ جی وہ مصباح من بحر العمیق، کلام کر اے وہ سمندر جس کی گہرائی کو کوئی نہیں چھان سکتا. امام کی عظمت ہے. تو امام کی عظمت دیکھیں. 255 ہجری میں میرے مولا پیدا ہوئے. اب کلام کیا 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 ہے وہ کل بتاؤں گا. ایک فضیلت کی بات اور کروں گا، پھر کچھ فرائض اپنے اور آپ کی.
255 ہجری سے لے کر آج 1400 کتنی ہو گئی؟ 42 جی، اتنا عرصہ، اتنی طول عمر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارے لیے مسئلہ روز روشن کی طرح روشن ہے، واضح ہے۔ حضرت خضر زندہ ہے، حضرت عیسیٰ امام زمان زندہ ہے۔ میں مختصر عرض کروں گا، زیادہ نہیں، لیکن ایک نبی کا اور تذکرہ کر دیتا ہوں دلیل کے طور پر۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے؟ یہ وہ نبی ہیں جن کو مچھلی نے اپنے شکم میں لے لیا تھا، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مسلسل دہرا رہے تھے۔ مچھلی کے شکم میں نبی تسبیح کر رہا ہے۔ نبی کو جگہ کی، ماحول کی، قید کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ بنا ہی اس کے لیے ہوتا ہے، وہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے یونس اگر تو ہماری تسبیح نہ کرتا، اگر تو ہماری تسبیح نہ کرتا تو ہم تجھے قیامت تک اس مچھلی کے شکم میں ہی رکھتے۔ تھوڑا غور کریں، بیدار ہوں، تھوڑا غور فرما رہے ہیں آپ۔ قرآن پڑھیں، قرآن میں یہ ساری چیزیں واضح ہیں کہ پانی 2 دن تک تازہ رہتا ہے، 3 دن کے بعد بدبو شروع ہو جاتی ہے۔ کھانا 3 دن تک، زیادہ سے زیادہ 2 دن تک، 1 دن تک یا 2 دن تک یا 3 دن تک، یہ لمٹ رکھے۔ سردی ہے، گرمی ہے، جیسا بھی ہو، گرمی میں ماحول کے مطابق، گرمی میں ہو سکتا ہے 6 گھنٹے میں خراب ہو جائے، غور فرما رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ نشانیاں دی ہمیں۔ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھے۔ توجہ کیجیے گا، بڑی دلیل ہے، اگر میں سمجھا گیا تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام میں یہاں پہ عرض کروں کہ پانی کھانا 2 دن تک زندہ یعنی تازہ رہ سکتا ہے، لیکن آج تو فریزر بھرے، عید کا گوشت پڑا ہوگا جی، ہاں 6 مہینے بھر لیا، عید بقرہ عید کی، قربانی کی۔ میں اکثر و بیشتر جمعے کے خطبوں میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جب تک اسلام میں ہم اپنی شے نہ ملا لیں ہمارا اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ رسول نے کہا قربانی کرنا مستحب ہے، اور قربانی کرو تو 3 حصے بناؤ۔ یہ مائیں بہنیں سن رہی ہیں، دیویاں تو گانا ہی ہوں گی، بہرحال میری مائیں بہنیں سنیں، 3 حصے بناؤ، ایک اپنا حصہ، ایک عزیز و اقارب کا حصہ، اور ایک غرباء و مساکین کا۔ اچھا ہم 2 حصے تو پہلے ہی رکھ لیتے ہیں، اپنا اور عزیزوں کا، چونکہ عزیزوں سے ملاقات ہے ہی نہیں۔ اس نے مجھے یہ کہا تھا، ملنا ہی نہیں، اس نے مجھے یہ گالی دی تھی، میں نے ملنا ہی نہیں۔ ساس سے جھگڑا، سسر سے جھگڑا، سالے سے جھگڑا، خالو سے جھگڑا، ماموں سے جھگڑا، وہ سارا گوشت بچا دیا جی۔ وہ عزیز والا بھی آ گیا، اپنا تو تھا ہی۔ اب جب بکرا ذبح ہوا تو محترمہ نے اندر سے آواز دی، میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے، ہاں یہ ان کو مطمئن کر رہا ہوں میں، نہیں تو گالیاں یہی شروع ہو گئی۔ اندر سے آواز آئی، بہن نے آنا ہے، ایک ران رکھ لینا۔ چلو یہ ران آ گئی۔ ابا حضور نے آنا ہے، ایک تسبیح آ گئی۔
آپ کے بہن بھائی آئیں گے، ایک رانے اور آ گئی، یہ رانے اور دستیاں ساری ماشاءاللہ فریزر میں آ گئی، فریزر نے الٹیاں کرنی شروع کر دی۔ جی تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام نے کہا 3 حصے کرنے ہیں، اپنا، رشتہ داروں کا اور غربا کا، اور غربا میں جو جاتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، بانٹنے میں آپ نہیں ہوتے نا، ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں، آج مجھے خوب کوٹ کوٹ کر گالیاں دیتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جو غربا میں جاتا ہے وہ ہڈیاں چھان چھان کر، چربی، چھچڑے، وہ غربا میں چلا گیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ 3 حصے اسلام نے کہے تھے، برابر سے گوشت ہو، چربی چھچڑا نہ ہو، جتنی ہڈیاں اپنے لیے رکھی ہیں اتنے عزیز کے لیے رکھو، اتنے ہی مساکین کے لیے رکھو۔ ہم نے، اسلام نے کہا 3 حصے کرنے، میں نے کہا 4 کریں گے، اور چوتھا کہاں سے آ گیا؟ میں کہا فریزر والا بھول گئے جی۔ پر پیغام بھی ساتھ ساتھ، ناراض تو نہیں ہے نا؟ چلے پھر صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب دلیل سنیں، امام وقت حضرت عزیر گزر رہے قبرستان کے قریب سے، قبرستان یا قرآن میں جو ہے وہی ذکر کر دیتا ہوں کہ دیکھا چھت کے اوپر دیواریں گری ہوئی ہیں، قرآن کی آیات کا، میں اس لیے متن نہیں پڑھ رہا دیر ہو جائے، چھت گر گئی ہے، اس کے بعد دیواریں گر گئی، منظر دیکھا آپ نے، دیکھ کے پریشان ہوئے، پریشان ہونے کے بعد مخاطب ہوئے اس پروردگار سے، نبی تھے، کہ پروردگار تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ گدھا ساتھ ہے، تازہ کھانا ساتھ ہے، پانی ساتھ لیا ہوا ہے، عازم سفر ہے، وہاں بیٹھ گئے، سوچ رہے ہیں یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ نے سلا دیا، سلا دیا۔ جب اٹھے تو اللہ نے کتنا سوئے؟ کہا 1 دن یا اس سے بھی کم تر، 1 دن یا اس سے بھی کم تر۔ تو اللہ نے کہا 1 دن نہیں، 100 سال تجھے میں نے سلایا تھا، تھوڑا بیدار، 100 سال میں نے تجھے سلایا تھا۔ کھانا دیکھ، کھانا دیکھا، کھانے کی گرمی موجود تھی، پانی تازہ تھا، گدھے کی ہڈیاں نیست و نابود ہو چکی تھی، اور گدھے کو مارا اس لیے تاکہ دلیل ہو جائے کہ 100 سال ہو چکے ہیں۔ جی آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یا اللہ میں 100 سال سویا، ہاں کھانا دیکھو، تو اللہ مچھلی کے شکم میں ہے نبی، سائنس کہتی ہے 6 گھنٹے کے بعد غذا ہضم ہو جاتی ہے، 6 گھنٹے کے بعد، لیکن یہ کم از کم جو روایت ہے وہ 17 یوم، 40 یوم یا 40 سال تک کی بھی اہل سنت میں روایتیں ہیں، کتنا رہے مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن کم از کم 17 دن رہے، مچھلی نے ہضم نہیں کیا، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے صافی بن نہیں الہ یوم یبعثون، اگر تو میری تسبیح نہ کرتا تو میں قیامت تک تجھے اسی مچھلی کے شکم میں رکھتا۔ جو اللہ اتنا قادر ہے کہ ایک نبی کو مچھلی کے شکم میں قیامت تک رکھ سکتا ہے، تو وہ کیا ایک امام کو پردہ غیب میں نہیں رکھ سکتا؟ جی اللہم صلی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی۔ جی آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جو ایک نبی کو قیامت تک مچھلی کے شکم میں رکھ سکتا ہے، تو کیا پردہ غیب میں امام کو نہیں رکھ سکتا؟
اور اس میں ہمارا بھی قصور ہے۔ میں عرض کروں گا آج 2 روایات، اس سے پہلے آپ سے معذرت سے مائیں بہنیں بھی سنیں۔ آپ کہیں گے یار ٹرکا گیا، ٹرکا نہیں گیا، حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اور اس کے لیے ایک واقعے کا سہارا لوں گا، مختصر ترین۔ جوانوں سمجھو، ان مسائل کو سمجھنے کے لیے یہ مثال واقعہ نہیں ہے، مثال ہے، اس کو غور کرنا ہے۔ ایران کا ایک طالب علم نجف پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، پرانا زمانہ 300 سال پرانا۔ ایران کا ایک طالب علم نجف پڑھنے کے لیے جا رہا تھا۔ آج والا سفر تو نہیں ہے نا کہ ابھی بیٹھے جہاز پہ 4 گھنٹے میں نجف اتر گئے۔ اس زمانے میں گھر سے نکل کر بارڈر تک بھی 2-2 4-4 ہفتے لگ جاتے تھے۔ پہنچا بارڈر پہ، جب بارڈر پہ پہنچا تو وہاں ایک قافلہ پہلے سے رکا ہوا تھا۔ توجہ کیجیے گا، یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلا مرحلہ ہمارا آسان ہو جائے گا۔ پہنچے بارڈر پر تو بارڈر پہ دیکھا ایک قافلہ پہلے سے موجود تھا۔ سلام دعا ہوئی، کہاں جا رہے ہو؟ میں زیارت پہ جا رہا ہوں۔ آج کے لوگ نہیں پوچھتے ہیں، اور میرا تو آنا جانا رہتا ہے، اکثر ایک دوسرے کا حتیٰ کہ لائنوں کے لیے ایک دوسرے مومن کو گالیاں ہم دے رہے ہوتے ہیں کہ میں نکل جاؤں گی یہیں رہ جائیں۔ یہ عرض کر رہا ہوں، جو زائرین گئے ہیں ہم کو پتہ ہوگا، کپڑے تک پھاڑ دیتے ہیں۔ ایسے بھی زائرین ہیں کہ جو وہاں زیارت کرنے جا رہے ہوتے ہیں، مومن کے پاسپورٹ تک نکال لیتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ، اگر خدا نخواستہ کسی کا بٹوا گم ہو جائے تو وہ رکھ لیتے ہیں، پیسے نکال کے بٹوا پھینک دیتے ہیں۔ یہ مومن ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کے نوکر ہیں۔ معذرت کے ساتھ، اس زمانے میں کچھ حیا تھی، کچھ شرم تھی، باقی تھی، کچھ ایمان کی رمق باقی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نجف۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہا پڑھنے جا رہے ہو۔ اکیلے ہو؟ ہاں اکیلا ہو۔ تو پھر ہمارے قافلے کے ساتھ چلو، ہم سب مل کر چلتے ہیں۔ یہ راضی ہو گیا، اس نے کہا مجھے ساتھی مل گئے، سفر کے ساتھ ہو گئے، چلے، قافلہ چلا۔ 1 دن کا سفر کیا ہی انہوں نے۔ رات جب ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو ٹینشن جو ہوتے تھے انہوں نے اہتمام کیا، اور سب کہ رات کو ہم رکیں گے یہاں پر، بور نہیں کر رہا، پیغام دے رہا ہوں، توجہ رہے۔ میں آج آپ سے آج کے بعد یہی کہوں گا پوری مجلسوں میں کہ امام زمانہ کے صدقے امام زمانہ کو سنیں۔ تاکہ ہم اپنی آقا زادی کو کہیں کہ تیرے بیٹے کا تذکرہ ہم نے کیا پورے محرم، تو راضی رہنا آقا زادی۔ سب رک گیا قافلہ، آدھی رات گزری تو چاروں طرف سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سنائی، سب پریشان ہو گئے۔ ایک آدھا افراد جاگتا تھا قافلوں میں، اس نے سب کو اٹھایا کہ چاروں طرف سے گھوڑوں نے گھیر لیے، ڈاکو پڑ گئے، لوٹتے تھے اس زمانے میں، اور واقعاً وہ ڈاکو تھے، کافی تعداد میں تھے۔ انہوں نے کہا، ان میں سے جو بڑا تھا وہ آ گیا بیچ میں، اس نے سارے قافلے والوں کو بلایا اور کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس سے نکال کے بیچ میں رکھ دو۔ کپڑا بچھایا، جو جس کے پاس تھا اس نے وہاں نکال کے رکھنا شروع کر۔ اس کے پاس 2-3 کتابیں تھیں، وہ رکھ دی۔ میں کل بھی عرض کر رہا تھا قرآن پڑھا کریں، آج کا دور نہیں تھا۔ آج آپ کو میں کہتا ہوں 300 قرآن کی ضرورت ہے تو اردو بازار سے مل جائے گی۔ اس زمانے میں ہاتھ سے لکھا جاتا تھا تو قرآن نایاب تھا، بہت کم ملتا تھا۔ ایک قرآن تھا، ایک درس نظامی تھا، 1-2 اور کتابیں تھیں۔ اس نے اپنی کتابیں رکھ دی، سب نے اپنا اپنا سامان رکھ دیا۔
پریشان بیٹھ گئے سمجھا کر. اس نے کہا کہ غور کیجیے گا، پیغام دے رہا ہوں. اس نے کہا میری کتابیں مجھے واپس کر دو. اس نے فوراً کہا میرے امیر کا حکم ہے کہ کسی کو کوئی سامان واپس نہیں کرنا. ہم اپنے امیر کے مطیع ہیں. وہ چور اور ڈاکو ہیں لیکن اپنے امیر کے مطیع ہیں. اب سمجھیں جنگ صفین ساری سمجھ میں آنی چاہیے. مولا فرماتے ہیں میں اللہ کا مطیع ہوں، میری نہیں مانتے، وہ شیطان کا مطیع ہے. اللہ اکبر. توجہ فرما رہے. تو کہا میں اپنے امیر کا مطیع ہوں، میں نہیں دوں گا واپس. تو کہا بھائی اس میں قرآن شریف ہے، 2 کتابیں ہیں، تمہارے کام کی نہیں ہیں، تم تو چور ہو. کہا امیر کہے تو واپس ہو سکتی. کہا پھر امیر کا بتاؤ، میں جا کے اس سے ہاتھ جوڑ کر مانگ لوں. اس نے اشارہ کیا، وہ دیکھ رہے ہو روشنی نظر آ رہی ہے، دور تھی. کہاں؟ کہا وہ ہے ہمارا امیر، وہاں ہمارا امیر بیٹھا. یہ اٹھا سیدھا چل پڑا. اور جب وہاں پہنچا وہ عجیب منظر دیکھا. امیر صاحب نمازیں جوڑ کے بیٹھے، اللہ اکبر، سجدے پہ سجدے، اللہ اکبر، سجدے پہ سجدے. انتظار کرنے لگا. جیسی نماز ختم ہوئی امیر سے کہنے لگا حضور آپ کے لوگوں نے میرا سامان لوٹ لیا ہے، میں نجف جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے. میرے پاس ایک قرآن کریم ہے، 2-4 کتب ہیں، میرا یہی اثاثہ ہے، مجھے واپس کر دیں. اس نے جب کہا تو اس نے ٹھیک ہے جاؤ، جا کے کہہ دو لے واپس کر دیں گے، جاؤ دے دو، چلے جاؤ. خوش ہوا کہ امیر نے میری بات مان لی. لیکن فوراً واپس ہوا امیر کی طرف. پہلے نکل آیا وہاں سے، پھر واپس آیا. اس نے کہا امیر ایک بات بتا، کام تو بڑا اہم کر رہا ہے، جو آ رہا ہے اس کو لوٹ رہا ہے. یہ 80 افراد کو تم نے لوٹ لیا ہے. میں پہلے سنے 80 افراد کو تم نے لوٹا ہے، اور یہاں آ کے تم نمازیں پہ نمازیں، سجدوں پہ سجدے، رکوع پہ رکوع، قرآن کی تلاوت. ماجرا کیا ہے؟ کہا میں اپنی اب جملہ سمجھیں، میں اپنی زندگی میں فقط ایک شے سمجھا ہوں، میں گناہگار ہوں مانتا ہوں، ڈاکو ہوں مانتا ہوں، چور ہوں مانتا ہوں، اللہ کا مجرم ہوں مانتا ہوں، دنیا کا سب سے گندا ترین انسان ہوں مانتا ہوں. لیکن یہ میرا اپنا نظریہ ہے کہ گناہ جتنے مرضی کرو اس سے رابطہ نہ ٹوٹے. میں تو نماز صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس سے رابطے میں رہوں، اس سے رابطہ میرا نہ ٹوٹے. اور ہر مسئلہ تھا طالب علم تو سن کے ششدر ہو سنا. بڑی اہم بات طالب علم کے لیے تو عظیم بات تھی نا. اٹھا وہاں سے کتابیں نہیں اور چلا گیا. 2 سال گزرے. اس زمانے میں لائٹیں وغیرہ تو تھی نہیں، یہی چراغ جلتے تھے. شب جمعہ آ گئی، نجف میں پہنچ چکا تھا. وضو کر کر امام علی کی زیارت اور نماز کے لیے حرم میں داخل ہوا. اور جب امام کے حرم میں داخل ہوا کہ میں نماز پڑھوں تو پہلے زری کو دیکھا تاکہ مولا کو سلام کر لوں، نماز پڑھ لوں، پھر آ کر زیارت کروں. جب سلام کرنے لگا تو وہی امیر کھڑا تھا، وہی وہ ڈاکو چور امیر کھڑا تھا جو گڑگڑا رہا تھا زری کو پکڑ کر. اب اس کو نماز بھول گئی اپنی. سیدھا امیر کے پاس گیا.
کہا مجھے پہچانا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے پہچانا؟ کہا نہیں۔ کہا میں نے تمہیں پہچانا؟ کہا مہربانی آپ، کیا آپ کی نظریں اتنی جاذب ہیں کہ مجھے کہیں دیکھا ہے پہچان رہے؟ کہا میں جانتی ہوں کون ہوں؟ کہا نہیں، میں وہ 2 سال پہلے تمہارے ڈاکوؤں نے ہمارا مال لوٹا تھا اور میرا مال بھی لوٹ گیا تھا، اس میں ایک قرآن بھی تھا، میں طالب علم ہوں۔ کہاں یاد آ گئے؟ کہا اب بتاؤ یہاں کیسے آ گئے؟ کہا جس سے رابطہ میں نے رکھا تھا اس نے بھیجا ہے یہاں پر۔ نہیں بات، جس سے میں نے رابطہ رکھا تھا وہ سلسلہ ٹوٹنے نہیں دیا تھا، اس نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے۔ اب مجھے پتا چل گیا کہ جو کچھ ملتا ہے وہ یہاں سے ملتا ہے۔ الہی توجہ فرما رہے۔ تو آپ کا میرا رابطہ امام زمانہ علیہ السلام سے کتنا ہے؟ کتنا رابطہ ہے ہمارا؟ آج میں عرض کروں گا، 2 تمہیدیں 2 جملے سماعت فرما لیں۔ شاہ جی معذرت نال آپ سے بھی، لیکن آپ کی اور میری ضرورت کا نام ہے امام زمانہ۔ امام زمانہ علیہ السلام کی ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، سیدھی بات۔ اگر ضرورت ہے تو اس حوالے سے کہ ہم مومن بن کر آئیں۔ امام کو منافق نہیں چاہیے، امام کو چور ڈاکو نہیں چاہیے، امام کو فراڈیا نہیں چاہیے۔ نہیں غور فرما رہے؟ اس لیے کہ کربلا، ہم کربلا منا رہے ہیں۔ کربلا میں 7,500 تک افراد کو مولا حسین نے واپس کر دیا تھا، جو نصرت امام کے لیے گئے تھے۔ کبھی تاریخیں پڑھیں، اور یہ کہہ کے واپس کیا کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ نمازیں پڑھو، تسبیحیں پڑھو، اپنے حجروں میں بیٹھو، اپنے علاقوں میں کام کرو، اور اتنی دور چلے جانا کہ تمہارے کانوں میں میرے استغاثے کی آواز نہ آئے، چلے جاؤ۔ جو امام کی نصرت کے لیے پہنچا، گھر بار چھوڑ کر بچوں، امام نے اس کو واپس کر دیا۔ ہم نے تو کچھ دیا ہی نہیں کسی، ہم نے کیا دیا امام زمانہ علیہ السلام؟ اچھا، ایک نفسیاتی سوال، جواب بھی اسی میں ہوں، خدا نہ خواستہ میرا بچہ غائب ہو جائے، میری حالت کیا ہونی چاہیے؟ آپ بھی نہیں جاؤ پریشان، خدا نہ خواستہ آپ کا، اللہ نہ کرے، اللہ آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے بحق کے امام زمانہ۔ اگر کسی ماں کا کوئی بچہ غائب ہو جائے صرف ایک رات کے لیے، اس ماں کو نیند آتی ہے، باپ کو نیند آئے گی؟ ہمارا اتنا بڑا امام ہے جس پر بچہ بھی قربان، زوجہ بھی قربان، ماں بھی قربان، باپ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ غائب ہے، اضطراب نہیں غور فرمایا؟ یہ بہت بڑا پیغام بھی۔ جب میرے امام غائب ہیں تو اضطراب کی حالت ہونی چاہیے۔ خوش کیوں ہیں؟ خوش اس لیے ہے کہ ہم دنیا کے رنگ میں رنگے گئے، معذرت کے ساتھ، تو ہمارا پھر ماننا کیسا ہوگا؟ ناراض تو نہیں ہے آج؟ سنیں پھر، کفار مکہ رسول کو صادق مانتے تھے نا، امین بھی مانتے تھے، صادق بھی مانتے تھے، صادق و امین مانتے تھے، کون؟ کفار مکہ۔ لیکن رسول نے کہا، کیا کہا؟ کہ لا الہ الا اللہ، بدل گئے۔ جو رسول کل تک رسول کو
سعدی کو امین مان رہے تھے، اب وہی کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے. تھوڑا بھی یعنی عالم کے بدلنے سے ہماری نسلیں، شخصیتیں، سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. نہیں غور نہیں کیا آپ نے؟ یا ایک اور مثال دے دوں. عالم الارض سے آئے ہیں نا، عالم ذر سے ہم لوگ آئے ہیں نا. ارواح کو اکٹھا کیا اللہ نے اور اعلان یہ کیا کہ میں تمہارا رب ہوں. سب نے اقرار کیا نا، ہم سب وہاں کر آئے ہیں. لیکن یہاں جب آئے عالم تبدیل ہو گیا، نظریہ تبدیل نہیں ہوا. عالم کے تبدیل ہونے سے نظریہ تبدیل. تو کفار مکہ کا عالم وہ تھا جب تک رسول نہ تھے ظاہری. صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے. عالم رسول نے بدلا، لا الہ الا اللہ. عالم بدل گیا، نظریہ بدل گیا. آیا امام موجود ہو تو وہ امام کو ہم مانیں گے، یا امام غیب ہو تو ہم مانیں گے؟ ہمارا روحانی رابطہ کتنا ہے امام سے؟ یہ کیفیت روحانی ہے اضطراب کہ روح تو بے چین ہو نا امام کے لیے. خدا کی قسم، میں آپ تو مجھ سے بہتر ہیں، میری کبھی روح امام کے لیے بھی اضطراب میں نہیں آئی، مضطرب نہیں ہوں. سیدھی بات ہے، میں مجلس میں بیٹھا ہوں، جھوٹ کیوں بولوں گا؟ لیکن اس مجلس نے، اس عشرے نے میری روحانیت میں تبدیلی پیدا کی. واقعا اس سے پہلے آپ مولا علی کو مانتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں، لیکن میرا نقطہ نگاہ جناب سیدہ تھی. میں اللہ کے گھر میں ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں دلیل کے طور پر کہ اتنی معرفت کے ساتھ میں نے کبھی امام زمان علیہ السلام کو یاد نہیں کیا تھا جتنا اب کر رہا ہوں. ہم نے کیا کرنا ہے کہ پریکٹس کرنی ہے. وہاں ہم کیا آئے تھے کہ پروردگار تو ہی رب ہے ہمارا. کتنے افراد نماز پڑھتے ہیں؟ بھول گئے نا؟ جبکہ اللہ نے کہا 5 وقت نماز پڑھو، 5 وقت اذان دو، تمہارے کانوں میں آواز آئے. وہاں کہہ آئے تھے کہ عبادت صرف تیری ہوگی، شیطان کی عبادت نہیں کریں گے. وہاں کہہ آئے تھے اللہ مسلسل کہلوا رہا ہے اور دن میں 5 مرتبہ کہلوا رہا ہے. تو کتنے اللہ والے بنے؟ ایسے ہی ہم اقرار کرتے ہیں کہ رسول کے بعد پہلے خلیفہ علی، ان کے بعد امام حسن، ان کے بعد امام حسین، ایسے ہی چلتے آ رہے ہیں امام زمانہ تک. ٹھیک ہے، آئی یہ زبانی ہے، یہ روحانی ہے. اگر روحانی ہے تو اضطراب ہونا چاہیے. نہیں غور فرما. باپ مر جائے تو اس سال کی عید نہیں مناتے ہم لوگ کہ باپ کی کمی محسوس ہو رہی ہے. ہمارے ہر کام میں امام زمانہ کی کمی ہمیں کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ اس کو میں نے عرض کیا تھا، اس کی بہن کی شادی تھی، اس کے بڑے بھائی کو عدنان. میں کو اپنی شادی کو بابرکت بنانا ہے نا، تو پہلا کارڈ امام زمانہ کو ڈالو. ہسٹری میں آیا. کہنے کہ کہاں ڈال؟ میں کہ کارڈ لکھو امام زمانہ کے نام پر، نہر دریا میں ڈال کر آؤ. نہیں کیا ہوگا. جو پریشانیاں ہماری بڑھ رہی ہیں وہ اس وجہ سے بڑھ رہی ہیں کیونکہ امام کا وجود ہمیں فیض دینے کے لیے ہے. یعنی جسم
اور روح دونوں کو فائدہ دے رہا ہے. ہمارا تعلق امام سے قائم ہوا ہے جسمانی، روحانی ہوا ہی نہیں کبھی رابطہ. اگر روحانی رابطہ ہو جائے تو خدا کی قسم، جیسے ابھی بھائی نے، میں خود آپ سے کہتا رہا ہوں کہ میں بیمار ہوں، یہ بیمار ہے، فلاں بیمار ہے، دعا کروا رہے اس سے. آپ کا روحانی ڈاکٹر ہے امام. آپ پکارے امام کو تاکہ آپ کا مرض ختم ہو جائے. خدا نہ خواستہ بیمار بھی ہو جائیں تو کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں امام وقت کو؟ نہیں کرتے نا. وہ اس لیے کہ ہمارا امام سے روحانی رابطہ نہیں ہے. اب آخری جملہ کلمہ تنزل الملائکۃ والروح، امام سے ہمارا روحی رابطہ ہونا چاہیے، دنیاوی رابطہ نہیں. ہم نے جتنے رابطے کیے ہیں دنیا کے لیے، اب رکھیں روحانیت کے لحاظ سے. آپ نے جب وہاں کہہ دیا تھا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، 5 اذانیں ہونے لگی. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، وعدہ کر آئے ہیں. فضیلت میں ایک جملہ ضرور کہوں گا تاکہ ساری مجلس چٹنی نہ بنا دیں، آپ خشکی نہ ہو جائے. اس میں گھی لگاتا ہوں. ابھی ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ تیری عبادت کریں گے، تجھے پوجیں گے اور کسی کو نہیں. اور قرآن میں سورہ یاسین میں الم اعہد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگوں خبردار، شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے. وہ آنے حضوری میری عبادت کرنا. اور یہی صراط مستقیم ہے. تو ہم ابھی اس آیت کی روشنی میں دیکھیں کہ ہم اللہ کے کتنے قریب ہیں، شیطان کے کتنے قریب ہیں. جملہ کہہ دوں، ہیں دونوں غائب. امام بھی غائب ہے، شیطان بھی غائب ہے. نہیں غور فرما رہے ہیں آپ. آج کے لیے اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں. دونوں غائب ہیں، بہکانے والا بھی غائب، ہدایت دینے والا بھی غائب. لیکن زیادہ پیروی ہے اس کی جو بہکا رہا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ بلند کر کے نعرہ حیدری. آئی بات سمجھ میں؟ شیطان بھی گئے، امام بھی گئے. اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ ہمارے امام کی غیبت پہ تمہیں اعتراض ہے، شیطان کی غیبت پہ تمہیں اعتراض نہیں ہے. جب اللہ ایسا قانون بناتا ہے کہ بہکانے والا غائب رہ کے بہکا سکتا ہے، تو ہادی بھی غائب رہ کر ہدایت کر سکتا ہے. جی سلامت نہیں، میری دعا ہے صاحب. سلام اللہم صلی علیہ. ختم کرنا محظوظ ہو جائے. میرے حوصلہ افزائی کی ہے. اب میرا بھی فریضہ ہے کہ معصوم فرما دیں جب تمہیں کوئی تحفہ دے تو تم پڑھ کر اس سے بہتر تحفہ دو. تو میرے پاس فضائل اہل بیت کے علاوہ کوئی تحفہ نہیں ہے. غور کریں. اب ختم کر رہا ہوں بس جلدی سے. ایک شامی نے، چھٹے امام کا دور ہے، اللہم صلی کچھ دیکھ رہے ہیں ٹک ٹکی باندھ کر، نہ درود ہے نہ سلام ہے. وہ لگ رہے ہیں کرائے پہ آئے ہوئے ہیں. ہاں توجہ فرمائیں، بہت خوبصورت. اس سے بہتر آج کا یہ تحفہ کوئی نہیں. یہ تو میں نے پیغام جو دینے تھے آج دے دی. امام صادق علیہ اللہ السلام پہ بلند تر صلوات.
چھٹے امام کا دور ہے، اور ایک صحابی ہیں امام، صحابی تو یہ پانچویں امام کے بھی تھے، چوتھے کے بھی تھے، نام ہے ابو بصیر۔ بصیر، بصارت دو قسم کی ہے، ایک ان آنکھوں سے اور ایک ان آنکھوں سے۔ اب خدا جانے امام نے ابو بصیر کو یہ والی آنکھیں عطا کی تھی، اس سے دیکھتے تھے یا اسی آنکھ سے دیکھتے تھے؟ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کہ دل چاہا کہ بازار چلے۔ جیسے بازار میں داخل ہوئے تو کافی منافقین کھڑے تھے، شامی منافقین، شام سے آئے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ ہیں امام کے چاہنے والے، امام کی نگاہ میں ان کی بڑی عزت ہے۔ انہوں نے از روح مزاح یا توہین ابو بصیر کو بٹھا لیا اور امامت پہ بحث شروع ہوئی۔ امام نے ابو بصیر نے ایک دلیل، دو دلیل، تین دلیل، سورج سر پر آ گیا، تھک گئے ابو بصیر دلیلیں دیتے دیتے، لیکن ان دلیلوں میں اتنا اثر ضرور تھا کہ اگر وہ زیادہ تھے تو ایک فرد ضرور ابو بصیر کی طرف مائل ہو گیا۔ میرا مقصد گفتگو کا ہے کہ سارے تبدیل ہو جائیں، یہ بھی اور نہ ہونے والا ہے۔ یہ کوئی ایک لے جائے پیغام۔ ایک اٹھا، اس نے ابو بصیر سے جملہ کہا، اے ابو بصیر، اگر تیرے بقول کے امام علی حق پر ہے، امام علی پہلے امام، میں مان لوں تو فائدہ کیا ہے؟ اگر میں مان لوں تیرے بقول امام علی کو تو مجھے فائدہ کیا؟ کہا ماننا ہے تیرا کام، جنت میں پہنچانا ہے میرا کام۔ توجہ، المؤمن وعدہ وفا، مومن وہ ہوتا ہے جو وعدہ وفائی کرتا ہے۔ تیرا کام ہے امام علی کو ماننا اور جنت پہنچانا مجھے ابو بصیر کا کام ہے۔ کتنا بڑا دعویٰ تھا، نہیں ہوا فرمایا آپ نے۔ آپ سے میں کہوں گے امام جعفر صادق بن جائیں، آپ کہیں گے وہ تو معصوم تھے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بصیر تو بن سکتے ہیں نا ہم لوگ، لیکن اپنے کردار پر، اپنے عمل پر، اپنے عقیدے پر اعتبار کتنا تھا کہ تو مان علی کو، جنت میں لے کے جاؤں گا۔ یہ بات تو وہی کر سکتا ہے جس کو اپنی جنت پکی نظر آ رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ جس کا اچھا کچھ کہا نہیں، چلا گیا، چلا گیا۔ 1.5-2 مہینے کے بعد اس شامی کے ایک غلام کو، اس شامی نے اپنے غلام کو بھیجا ابو بصیر کے پاس کہ جاؤ تم ابو بصیر کو لے کے آؤ۔ آیا وہ شخص، کہا جی، کہا جانتے ہو جس شخص نے تم سے سوال کیا تھا 2 سال پہلے کہ ماننا تمہارا کام ہے، جنت میں پہنچانا میرا کام ہے؟ ابو بصیر نے کہا ہاں میں نے کہا تھا۔ کہا وہی تمہیں بلا رہا ہے۔ ابو بصیر نے نالائن پہنے، چلے آئے اس کے پاس۔ جب آئے تو دیکھا کہ احتضار کا عالم ہے، نزع کا عالم ہے، روح قفس انصری سے پرواز کرنے والی ہے۔ آئے اشارتاً اس نے عرض کیا بیٹھ جاؤ میرے قریب۔ ابو بصیر بیٹھ گئے، پھر مسائل پر ابو بصیر بیٹھے، حال دریافت، کیسے ہو؟ دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔
ایک جملہ کہا، اے ابو بصیر تمہارے کہنے پر میں نے علی کو امام مان لیا تھا۔ بیدار ہو کے سنیں، آخری جملہ میرا، اور میں چاہ رہا ہوں آپ کے جو قلوب ہیں وہ اس جملے سے روشن ہو جائے۔ ولایت علی کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا، جی ہاتھ رکھا کہ اے ابو بصیر میں نے تمہارے کہنے پر علی کو امام مان لیا تھا، ان کا نظریہ مان لیا تھا، ان کا مذہب مان لیا تھا، ان کا عقیدہ تسلیم کر لیا تھا، اب تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ سنا ابو بصیر، سنیں گے جملہ ابو بصیر کا؟ کہا جاؤ مبارک ہو زیارت علی، جاؤ تمہیں مبارک ہو زیارت علی۔ بس جیسے ہی ابو بصیر نے یہ کہا اس کی روح پرواز کر گئی۔ ابو بصیر نے تدفین میں حصہ لیا، دفن کر سیدھا مولا صادق کے پاس آئے۔ امام نماز پڑھ رہے، نماز سے امام فارغ ہوئے، امام نے مڑ کے دیکھا، ابو بصیر کھڑے تھے۔ مولا السلام علیکم، میرے مولا میرا سلام ہو۔ مسکرا کے فرماتے ہیں ابو بصیر وعدہ تم نے کیا تھا پورا ہم نے کر دیا۔ اللہ اکبر، امام ششم پہ بلند تر سلام۔ ختم کر دیا۔ آج وعدہ کریں ہم، آپ بیٹھے ہیں سب، وعدہ کریں اپنے امام سے کہ مولا آج کے بعد وہ کام کروں گا جو آپ کی نصرت کے لیے ضروری ہے۔ تو دیکھیں وقت کے امام آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ابو بصیر وعدہ کر لے تو وہ مولا پورا کر دے۔ امام کیسے نہیں کریں گے آپ کی مدد؟ حسین میرے مولا، کل میں نے حضرت مسلم کے بچوں کی مصیبت بیان کی تھی، مصیبت کی گھڑی تھی۔ آج بھی دو جملے عرض کر دیتا ہوں۔ تاریخ لکھتی ہے، مقتل لکھتے ہیں کہ کربلا میں حسین غریب نہیں تھے، غریب اس حوالے سے تھے کہ وطن سے دور تھے۔ جتنے افراد تھے وہ ساتھ چھوڑ چکے تھے، شہید ہو چکے تھے۔ محرم آتا ہے، ہماری آنکھیں اشبار ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہمارے آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ بنے ان جیسا، کوشش کریں۔ ایک غلام ہے، بعض تاریخیں لکھتے ہیں زہر کین کا غلام تھا، یہ جون عیسائی تھا، کربلا تک عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن چند روز یا چند دن یا چند گھنٹے امام کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ولی بن گیا، ولی بن گیا۔ کبھی غور کریں ان چیزوں پر۔ ہمارے تو بحث ہوتی ہے کہ اس نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، یہ سب بحثیں ہماری نہیں ہیں، ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ جب شہادتیں شروع ہوئی تو جون بھی آ گیا ہے، آگے آگے کہتے ہیں مولا مجھے بھی جنگ کی اجازت ہے۔ مولا فرماتے ہیں نہیں، جون نہیں، ایک گیا، دو گئے، تین گئے، باہر شہید کے بعد جون آ جاتے۔
مولا اجازت نہیں دے رہے، شاید ایمان کو مضبوط کر رہے ہوں کیوں کہ یا ڈھارس دے رہے ہوں یا کسی اور شے کا انتظار ہو۔ بہرحال ختم کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے اجازت دی، اور اجازت جب ملی تو اجازت کیوں ملی؟ جون کے جملے نے اجازت دلوائی۔ جون نے کہا مولا اے حسین، مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کیونکہ میرا خون کالا ہے، میرے خون میں بدبو ہے، میں حبشی النسل ہوں۔ یہ سننے کے بعد حسین کھڑے ہو گئے۔ حسین نے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، حسین کی ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار تو گواہ رہنا۔ اور حسین دعا کر رہا ہے، میرے اللہ اس کے خون کی تاثیر حسین کے خون کی تاثیر ہو جائے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جون کو اجازت دی، جون نے جنگ کی، جون گھوڑے سے گرے، آواز دی یا مولا ہو ادرکنی۔ حسین خیمے سے جون کو لینے نکلے، لیکن گھوڑوں کی اتنی فراوانی تھی اور دوڑ رہے تھے کہ جون کا لاشا نہیں مل رہا تھا۔ میرے مولا نے پوچھا جون کو دیکھا؟ میرے سپاہی کو کسی نے دیکھا؟ اس سے پوچھتے میرے سپاہی کو کسی نے دیکھا؟ تو ایک سپاہی نے کہا، ایک منافق نے کہا ہم نے تیرے سپاہی کو نہیں دیکھا، ہاں ایک جگہ سے خوشبو اٹھ رہی ہے، ایک جگہ سے خوشبو اٹھ رہی ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں یہی میرا جان ہے۔ خدا کی قسم مقتل کے جملے برداشت ہی نہیں کر پائیں گے، آپ بن کے تو دیکھیں ان کا۔ دوڑ کر حسین پہنچے تو جون کے چہرے مبارک خون سے رنگین ہو چکا تھا، سیاہ فام، حبشی ہے لیکن زہرا کا لال ماتھے پہ بوسہ دیتا ہے، ہاتھوں کو رکھ کر زانوں پر سر رکھتا ہے، اپنی ابا سے جون کے چہرے کا خون صاف کرتا ہے۔ اللہ اکبر، خون صاف کرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں جون پریشانی تو نہیں، کوئی وصیت ہو؟ مولا صرف ایک ہی کام، ایک چیز چاہتا ہوں، میری آنکھوں میں خون ہے، آپ صاف کر دیجئے، چہرہ رسول دیکھ لوں، چہرہ امام کی زیارت کروں۔ حسین نے اپنی ابا سے جون کی آنکھوں کا خون صاف کیا، جون نے مولا کو دیکھا، جملے سنے ختم کر دیا۔ جیسے ہی جون نے چہرہ امام کو دیکھا، جون نے آنکھیں بند کی۔ سنیں گے دو جملے۔ حسین نے فوراً کہا اے جون کیا ہوا؟ مولا ایسے لگتا میرے سر پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ کہا جون خوش نصیب ہے، میرے نانا آ گئے ہیں۔ پھر رو کر ایک مرتبہ جون نے اشارہ کیا، محسوس ہوا پھر کوئی آ گیا داہنی جانب۔ مولا میرے داہنے ہاتھ پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ کہا میرے بابا علی یہاں بے ہونے کو سر لے کر آ گئے ہیں۔ پھر بائیں ہاتھ پر محسوس ہوا مولا اب اس طرف بھی کوئی آ گیا۔ کہا میرا بھائی حسن ہے۔ جملہ سنے سادات، مقادر دربندی میں لکھا کہ ایک مرتبہ جون نے اٹھنے کی کوشش کی۔ جون اٹھتا کیوں ہے؟ کہا میں دیکھتا ہوں کہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے۔ جون پاؤں سمیٹ لے، میری ماں فاطمہ زہرا آ گئی۔ الا لعنت اللہ قوم الظالم وسيعلم الذين ظلموا قریبین ينقلبون۔ ایک کریم اللہ ان عظیم ہستیوں کے صدقے، دیکھیں عظمت کتنی دیا ائمہ نے، امام علی نقی نے، یہ دعائیں پڑھتے ہیں نا زیارات،
دونوں باپ بیٹے محمد تقی امام علی نے کی زیادتی مولویوں کی تھوڑی ہے بنائی ہوئی. السلام علیکم یا اولیاء اللہ. حسین کے ساتھ رہنے والا ولی بن جاتا ہے، امام کے ساتھ رہنے والا بھی ولی بنے گا. میرے اللہ میں امام کا ولی بنا دے. میرے مولا امام کے آواز و انصار میں ہمارا شمار فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے سخت نظر فرما. مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، ان کے پردوں کی، جان کی، عزت کی، ناموس کی حفاظت فرما. ہمیں دین حقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہماری پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے بچوں کا مستقبل روشن فرما. قائم آل محمد کو اتنا ظہور عطا فرما. ہم سب کو ان کے آباد و انصار میں شمار فرما. ربنا وتقبل دعا انک انت السمیع الدعاء بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا باعظ الصلوات.